عزیزان گرامی، اب یہاں پر اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے دی، صحابہ کی مثال تاروں سے دی۔ اللہ کے حبیب اگر چاہے تو اس مثال کو تبدیل بھی کر سکتے تھے، اہل بیت کے بارے میں فرما سکتے تھے کہ میرے اہل بیت آسمان ہدایت کے تاروں کی طرح ہیں اور میرے صحابہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، لیکن ایسا نہیں فرمایا۔ یہ قیامت تک آنے والے ہر جزئیے کو، ہر معاملے کو اللہ کی عطا سے جاننے دیکھنے والے نبی کی طرف سے یہ ارشاد ہے۔ ہم کوئی ایک چیز سامنے رکھ کر کوئی مثال دیتے ہیں، اللہ کے محبوب سارے احوال کو سامنے رکھ کر مثال دیتے ہیں۔ حضور نے صحابہ کے بارے میں فرمایا آسمان ہدایت کے تاروں کی طرح ہے، اہل بیت کے لیے کشتی نوح کی طرح ہے فرمایا۔ دونوں میں ایک کے ساتھ یہ اور ایک کے ساتھ یہ کیوں؟ جو صحابہ کے لیے فرمایا وہ اہل بیت کے لیے کیوں نہیں فرمایا؟ جو اہل بیت کے لیے مثال دی وہ صحابہ کے لیے کیوں نہیں فرمائی؟ تو وجہ کیا ہے؟ غور کریے تو وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اہل بیت اطہار کشتی نوح کی طرح ہیں، اور کشتی کی ضرورت تو یقیناً ہر ایک کو صبح قیامت تک ہے، اور تاروں سے روشنی کی بھی ضرورت ہے، لیکن تاروں سے روشنی پانا چاہے تو تاروں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تارے بلندی پر افق میں ہوں گے آپ کو روشنی ملے گی، آپ تاروں کے بالکل پاس جائیں تو روشنی ملے گی کیا؟ نہیں، لیکن کشتی کا آپ کے پاس بالفعل ہونا لازم و ضروری ہے۔ کشتی کو دور ہے دیکھ کر آپ راستہ نہیں پا سکتے، کشتی میں بیٹھنا پڑے گا، اور تارے تک آپ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پکڑیں گے تو اجالا ملے گا، اس کے بالکل پاس چلے جائیں گے تو آپ کو روشنی ملے گی، نہیں، آپ زمین پر ہوں گے، تارے افق پر جگمگا رہے ہوں گے، اجالا آپ کو ملے گا، منزل کا تعین ہوگا آپ کے لیے۔ تو رسول پاک علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ تو وہی ہے جو میرے دیدار کی سعادت سے مشرف ہوئے، ایمان کی حالت میں جنہوں نے میرے چہرے انور کی زیارت کی، اور ایمان کی حالت میں جو دنیا سے رخصت ہوں گے یہی حضرات ہیں صحابہ۔ اب ان کو جو دیکھیں گے وہ تابعین ہوں گے، ان کو جو دیکھیں گے ایمان کی حالت میں وہ تبع تابعین ہوں گے، تو صحابہ کا دور تو بہرحال مختصر ہی ہوگا۔ چنانچہ وصال مصطفیٰ کے بعد 110 سال تک روئے زمین پر صحابہ کا وجود تھا۔ 110 سال جب ہوئے یعنی 120 ہجری مکمل ہو چکی تو روئے زمین پر کوئی صحابی نہیں رہے، آخری صحابی 120 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو نبی پاک کا دین 120 سال تک رہنے والا نہیں ہے، قیامت تک رہنے والا ہے۔ اب تاروں سے مثال صحابہ کی دی اس لیے کہ وہ حضرات 120 ہجری کے بعد دنیا سے تشریف لے جائیں گے، ظاہراً دنیا میں نہیں رہیں گے، مگر تاروں سے تشبیہ دی تو تارے جہاں بھی ہوں گے بلند ہو کر بھی روشنی دیں گے، لیکن اہل بیت کو کشتی سے تشبیہ دے کر بتایا کشتی کا تمہارے پاس رہنا ضروری ہے۔ اگر میں میرے اہل بیت اطہار کو کشتی فرما رہا ہوں تو قیامت تک اہل بیت کا تم میں ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ کبھی بھی گمراہی کی طوفانی ہوا چل سکتی ہے، کبھی بھی گمراہی اور بدعقیدگی کا طوفان آ سکتا ہے، کبھی بھی اسلام کے خلاف موج اٹھ سکتی ہے۔ جب بھی کوئی موج دین اور عقیدے کو برباد کرنے کے لیے اٹھے تو کشتی کا ہونا ضروری ہے۔ میرے اہل بیت قیامت تک ہوں گے، یہاں تک کہ دجال کے وقت میں بھی امام مہدی رضی اللہ عنہ ہوں گے، وہ بھی امام حسن ہی کی اولاد میں ہوں گے، نبی پاک کے ہی گھرانے والے ہوں گے۔ تو جب بھی کوئی بڑا فتنہ رونما ہوگا اس موج کا مقابلہ کرنے کے لیے کشتی کا ہونا ضروری ہے۔ فرمایا میں اہل بیت کو کشتی کے معنی بتلا رہا ہوں، یہ قیامت تک تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہارے پاس رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیاہ ملت، عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ۔ تو اہل بیت اطہار کو کشتی نوح علیہ السلام سے آپ نے تشبیہ دے کر بتلا دیا کہ یہ حضرات کا ہونا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور اہل بیت اطہار صرف حسنین کریمین علی مرتضی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم اجمعین میں منحصر نہیں ہیں، قیامت تک جو ان کی اولاد ہوگی وہ سارے اہل بیت میں شامل ہے، لہذا سب کی محبت دل میں ہونا لازمی ہے، سب سے محبت کا رشتہ رکھنا لازمی ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ایسی پیاری تشبیہ دی، یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام کے خانوادے کے مقدس حضرات اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیے، آپ کے آوان و انصار بھی جام شہادت نوش کیے، ایک ایک شہزادہ، ایک ایک بھتیجا، ایک ایک بھانجا شہید ہوتا جا رہا ہے۔ آخر میں بات امام زین العابدین کی آئی۔ تاریخ نگار مورخین کہتے ہیں کہ وہ بیمار تھے، طبیعت ان کی ناساز تھی، شدید بخار تھا، جس کی وجہ سے آپ کو اجازت نہیں ملی۔ عزیزان محترم، ظاہری اعتبار سے بخار تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صرف بخار ہی ہوتا امام عالی مقام کوئی دعا پڑھ کے بھوک کر ان کو میدان میں اتار سکتے تھے۔ 6 ماہ کے علی اصغر کی شہادت ہو رہی ہے تو زین العابدین کی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ امام نے دیکھا خاندان کو لٹا رہا ہوں تب بھی دین کے لیے، فرزند کو چھوڑ رہا ہوں تب بھی دین کے لیے۔
اس لیے کہ یہ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی ہماری تفسیر بن کر دنیا کو دکھائیں گے. میری اولاد ان کے ذریعے سے چلے گی. ادھر امام حسن کے شہزادے حسن مصنع سے ان کی اولاد مبارک کا سلسلہ چلا جن میں غوث اعظم رضی اللہ ان کے اولاد امجاد میں ہیں. اور ادھر امام زین العابدین سے امام حسین کی نسل مبارک کا سلسلہ پہلا جن میں حضرت خواجہ غریب نواز ہے, حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہے رضی اللہ عنہما, اور دیگر حسینی سادات ہیں. حسنی سادات کا سلسلہ چلا. تو میرے عزیزو دراصل یہ قیامت تک ان کا وجود ضروری ہے, تاکہ کبھی کوئی موج اٹھے تو پھر مقابلے کے لیے کشتی کا ہونا ضروری ہے.